بدن مبارک گرم ہے، خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی کا نام تو زندگی۔ مشاہدہ کیا گیا، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں، 60-70 سال پہلے کی بات ہے کہ عراق میں چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبور، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، ان کی قبروں کو دجلہ کاٹ رہا تھا، اور وہ قاضی اور بادشاہ کی خواب میں آئے کہ دجلہ ہماری قبروں کو کاٹ رہا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کیا جائے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں، ابھی شاید پاکستان نہیں بنا تھا، بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں ان دو جلیل القدر صحابہ کرام کی قبروں کو منتقل کیا گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مقبرے میں ان کی اجسام عالیہ کو دفن کیا گیا، تو جب ان کی قبروں کو کھولا گیا اور جب ان کی اجسام مبارکہ کو منتقل کیا جانے لگا، تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس منظر کو دیکھا کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود اور 14 صدیاں ان کے ان اجسام مبارکہ پر گزرنے کے باوجود زمین کی نمی نے اور زمین نے نہ ان کے جسموں کو بگاڑا اور نہ ان کے کفنوں کو میلا کیا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں اور لاکھوں نگاہوں نے دیکھا کہ ان کے اجسام مبارکہ زندوں کی جسم کی طرح شگفتہ اور تر و تازہ ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں اپنی زندگیاں بسر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے جمال نبوت کا مشاہدہ کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر ہوئے، اور اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ ان کے وصال کے بعد اللہ نے انہیں ایسی ممتاز زندگی عطا فرمائی کہ ہزاروں برس گزر جائیں، تا قیام قیامت ان کے ابدان مبارکہ اور ان کے اجسام طیبہ ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی بوسیدگی سے، ہر قسم کے کٹاؤ سے اور ہر قسم کی تغیرات سے ان کا جو بدن ہے وہ محفوظ رہے گا، اور ان کے اجسام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہیں گے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج جہاں ان کا مزار مبارک ہے، یہ تیسری جگہ ہے جہاں آپ کو دفن کیا گیا، اور اس سے پہلے 2 بار جب ان کے مزار مبارک سے ان کو نکالا گیا تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ ہے۔ تو اولیاء اللہ وصال کے بعد اللہ رب العالمین ان کی اجسام مبارکہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا جاؤں میرے بھائیوں کہ اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرنے کے بعد یہ جو روح ہے اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ نے ارواح کو مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب سے اللہ نے ارواح کو پیدا کیا، پیدائش سے لے کر ابدالآباد تک یہ روحیں زندہ رہیں گی۔ موت ہمیشہ اور مردگی ہمیشہ جسم پر طاری ہوتی ہے، روح پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی، اور جسم پر موت طاری یوں ہوتی ہے کہ روح کو جسم سے نکال دیا جائے اور روح کو قبض کیا جائے تو جسم کی موت واقع ہو جاتی۔ مرنے کے بعد ہر کافر اور ہر مومن مرنے کے بعد اسے ایک قسم کی زندگی ملتی ہے۔ کافر کو بھی زندگی ملتی ہے مرنے کے بعد، اس کے جسم کو بھی زندگی ملتی ہے، اور مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کے جسم کو بھی زندگی ملتی ہے۔ اس کا جسم گل جائے، سڑ جائے، مٹی ہو جائے تو اس کے بعد جسم اور اس کی باڈی کے بعد ایسے ذرات ہیں جو کبھی گلتے اور سڑتے نہیں ہیں، اور ان میں حیات اور زندگی ہمیشہ باقی رہتی ہے، جنہیں اجزاء اصلیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر مومن و کافر اللہ اسے ایک قسم کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ مرنے کے بعد جو کافر ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ عذاب، اور اگر نیک صالح بندہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں۔
بتائیے عذاب کسی چیز کو اگر دیا جائے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے درد محسوس ہو. تو بتائیے درد جو محسوس ہوتا ہے وہ زندہ کو ہوتا ہے یا مردہ کو ہوتا ہے؟ زندوں کو ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو نعمت دینا چاہے تو اس لیے نعمت دیتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. اور خوش ہو جانا زندگی کی موت ہے، زندگی کی علامت ہے یا موت کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے. مرنے کے بعد ہر کافر کو عذاب ہوتا ہے، اور عذاب بغیر زندگی کے ممکن نہیں. اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کی رحمتیں ان کے لیے مؤید اور معاون ہوتی ہیں. ان کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں، اور اس کی نعمتوں کی لذت بغیر زندگی کے ممکن نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مومن و کافر مرنے کے بعد اللہ اس کے جسم کو ایک قسم کی زندگی اتنی ضرور عطا فرماتا ہے کہ جس سے وہ اس کے عذاب کے درد کو اور اس کی نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب ہر مومن اور کافر اللہ مرنے کے بعد اسے زندگی دیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم شہداء کو مردہ نہ کہو اس لیے کہ وہ زندہ ہیں. تو پھر شہداء کی زندگی میں اور عام مومن اور کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے جی؟ اور پھر شہید کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ غور فرمائیے گا. عام آدمی کی زندگی یہ ہے، عام آدمی کی زندگی یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ عام آدمی کی موت کیا ہے، زندگی کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے. لیکن اتنا تعلق برقرار رہتا ہے روح کا بدن سے، اتنا تعلق برقرار رہتا ہے کہ وہ نعمت کی لذت کو محسوس کر سکے اور عذاب کے درد کو محسوس کر سکے. ٹھیک ہے؟ لیکن عام مومنین اور کفار کی جو روح ہے اس کا تعلق ہونے کے باوجود ان کی جو روح ہے وہ ان کے جسم کی پرورش نہیں کرتی، اور جو روح ہے وہ بدن کو پالتی نہیں، اور جو روح ہے وہ بدن کی حفاظت نہیں کرتی. دیکھیے ہماری ارواح، ہماری روحیں ہمارے بدن کی پرورش کر رہی ہیں، ہمارے بدن کو پال رہی ہیں. اس لیے یہ روحیں جب تک کہ ہمارے بدن میں ہیں ہمارا بدن گلتا نہیں ہے، سڑتا نہیں ہے، اس بدن کو کیڑے نہیں پڑتے. لیکن مرنے کے بعد عام مومنین اور کفار ان کی روحیں ان کے بدن کی پرورش چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور بسا اوقات زمین ان کے ڈھانچوں کو بھی چڑھ جاتی ہے. یہ ہے عام مومنین اور کفار کی زندگی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سر کے اوپر سے تو بات نہیں گزر رہی. اور ایک ہے شہداء کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، شہیدوں کی زندگی، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کی زندگی. مرنے کے بعد ان کی زندگی عام مومنین اور کفار کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے. کیسے اعلیٰ ہے؟ کہ ان کی ارواح ان کے بدن سے نکل تو جاتی ہیں لیکن اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے ان کی روح کا ان کے بدن کے ساتھ کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد اب بھی ان کی بدن کی پرورش کرتی ہیں، اور ان کی روحیں ان کے وصال کے بعد اور دنیا چھوڑ جانے کے باوجود ان کی جو ارواح ہیں ان کے جسموں کو محفوظ کرتی ہیں. اور وصال کے بعد ہزاروں برس گزر جائیں ان کے جو اجسام ہیں روح کے گہرے تعلق کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہتے ہیں.